اسی لیے تو اللہ نے اپنے محبوب کو گواہ بنا کے بھیجا. کیا بنا کر؟ ساکھی بنا کر. نیچرل ہے، کیونکہ گواہ پہلے ہوتا ہے، گواہی بعد میں ہوتی ہے. گواہ پہلے ہوتا ہے، گواہی. اگر مجھ سے کوئی کہے حضرت میں نے آج سے 50 سال پہلے آپ کو دیکھا تھا، میں کہوں گا خاک دیکھا تھا، 50 سال پہلے تو میں اس دنیا میں نہیں تھا. لیکن ہاں، جن لوگوں نے مجھے گودی کھلایا ہے وہ میری پیدائش کے گواہ ہیں، میں ان کی پیدائش کا گواہ نہیں. میرے والد میری پیدائش کے گواہ، میرے دادا محدث اعظم میرے والد کی پیدائش کے گواہ، میرے پردادا حکیم الاسلام سید نظر اشرف محدث اعظم کی پیدائش کے گواہ. کیونکہ جو پہلے ہوتا ہے وہی بعد والے کا گواہ ہوتا ہے. میں اپنے والد کی پیدائش کا گواہ نہیں ہوں، کیونکہ میں بعد میں ابا پہلے، میں بعد میں دادا پہلے، میں بعد میں پردادا پہلے، میں بعد میں لکڑ دادا پہلے. ذرا دیکھ، ایک ہم ہے، تم ہو، ساری دنیا کی ابا باپ، بیٹا بعد میں ابا پہلے، پوتا بعد میں دادا پہلے، پر پوتا بعد میں پردادا پہلے. اور ایک میرے مصطفیٰ کا نور ہے جو اپنے باپ سے پہلے، اپنے دادا سے پہلے، پردادا سے پہلے، لکڑ دادا سے پہلے. یہ گواہ کیوں بنایا گیا؟ آپ کو وہ مثال یاد ہے جو ایک میں نے دی تھی چاند والی؟ کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ تو. اچھا بھائی، تو چلیے اب اس مثال کو دماغ میں رکھیے. گواہ پہلے ہوتا ہے، گواہی بعد میں ہوتی. علامہ اسماعیل حقی اسی طرف اشارہ کر رہا ہے. میں حدیث نہیں پڑھوں گا، وعدہ ہے قرآن کا تو قرآن کی تفسیر ہی پیش کروں گا. علامہ اسماعیل حقی صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو گواہ بنا کر بھیجا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو کیا بنا کر؟ گواہ، ساکھی بنا کر بھیجا. اور اللہ کرے یہ بھیجا آپ کے بھیجے تک پہنچ جائے، تاکہ جس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے وہ آپ کے کام آ جائے. کیوں؟ اے اللہ، گواہ بنانے میں کیا مصلحت تھی؟ ایک مصلحت تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، وہ چاند والی، یاد ہے نا سب کو؟ آئیے دوسری مصلحت سنیے. علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ اول مخلوق لما خلقہ اللہ شاہد بوحدانیت الحق وشاہد بما اخرج من العدم الى الوجود. پرتھم رچنا، جب اس رچیتا نے رچی، اس بنانے والے نے جب پہلی مخلوق یعنی نور پاک مصطفیٰ کو بنایا، اور زور سے مزہ نہیں آ رہا، جب بنایا، یہ ایک سوال کا جواب ہے کہ جب ہر چیز سے پہلے بنایا، ہر چیز سے پہلے، دھرتی سے پہلے، گگن سے پہلے، پون سے پہلے، آکاش سے پہلے، پاتال سے پہلے، یہاں سے پہلے، وہاں سے پہلے، سارے جہاں سے پہلے، حد تو یہ ہے کہ لفظ پہلے سے بھی پہلے. جب سب سے پہلے بنایا تو دکھایا کہاں سے؟ کیونکہ گواہ کے لیے دیکھنا ضروری. گواہ اسی کو کہتے ہیں جو موقع واردات پہ اپستھت بھی ہو، دیکھے بھی. آپ پچھلی تقریر میں سن چکے ہیں، اسے دہرانا نہیں ہے، اتنا کیچ کر کے آگے بڑھیے. گواہ کے لیے دیکھنا ضروری، تو سوال یہ ہے دکھایا کہاں سے؟ اسی کا جواب علامہ اسماعیل حقی دے رہے ہیں کہ اے سوال کرنے والوں، یہ کیوں دیکھتے ہو دکھایا کہاں سے؟ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ دکھانے والا تو ہے؟ دکھانے والے نے بنایا، نور کو بنایا اور بنا کر قرب خاص سے دکھایا. قرب خاص سے دکھایا یعنی اپنے پاس سے دکھایا.
اسی کو کہتے ہیں شاہد بوحدانیت الحق، اللہ نے اپنی وحدانیت سے دکھایا۔ کہاں سے دکھایا؟ یہ وحدانیت بھی نہیں کیچ کر پائے ہوگے مجھے اندازہ ہے، چلو میں اسے کلیئر کر دوں۔ جیسے کوئی صاحب اسٹیج کی طرف دیکھیں اور کہیں میں نے نورانی میاں کو، نورانی حضور کو اکیلے دیکھا اسٹیج پہ، تو میں کہوں گا یار اگر درشٹی میں مسئلہ ہے آنکھ میں تو بریلی کا سرما لگا لو، اور معاملہ دماغ تک پہنچ گیا ہے تو کچوچا شریف چلے جاؤ، بڑے بڑے پاگل ٹھیک کر دیے جاتے ہیں۔ اتنے لوگوں کے بیچ میں تجھے اکیلا دکھ رہا ہوں۔ ہاں if you want to see me alone then you have to come to the place where I'm staying right now alone، وہاں آؤ جہاں میں اکیلا ہوں، تب تم کہہ سکتے ہو کہ ہاں میں نے نورانی میاں کو وہاں دیکھا جہاں وہ اکیلے تھے۔ اس سے کیا سمجھے آپ کہ ایک کو دیکھنا اور ہے، اس ایک کے اکیلے پن کو دیکھنا اور ہے۔ اور آسان کر دوں، عہد کو دیکھنا اور اس کی احدیت کو دیکھنا اور ون کو دیکھنا اور اس ون کی وننس کو دیکھنا اور اسی کو کہتے ہیں واحد کو دیکھنا اور اس واحد کی وحدانیت کو دیکھنا اور تو ایک ہم ہے، تم ہو، ساری دنیا میدان قیامت میں ہم اس واحد کو دیکھیں گے۔ دیکھیں گے کہ نہیں؟ ادھر گردن، ادھر گردن، اس واحد کو دیکھیں گے کہ نہیں؟ مگر اکیلے نہیں، محشر کے میلے میں دیکھیں گے۔ ہم اس ایک کو دیکھیں گے مگر اس کے اکیلے پن کو نہیں، تو ایک ہم ہیں، تم ہو جو واحد کو دیکھیں گے مگر اس کی وحدانیت کو نہیں، اور ایک میرے مصطفیٰ کا نور ہے جو اس کے ایک کو بھی دیکھے گا اور اس کی وحدانیت کو بھی دیکھے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، حضور تاج العلماء۔ مطلب صاف ہے، خدا نے نور کو بنایا، نور مصطفیٰ کو، کوئی تیسرا نہ تھا۔ زور سے بولو، کوئی تیسرا نہ تھا، کوئی تیسرا نہ تھا۔ ایک موقع اور تھا جب کوئی تیسرا نہ تھا، یاد کرو شب معراج، حضور براق پہ بیٹھے مکے سے مسجد الاقصیٰ گئے، وہاں سارے نبیوں کی امامت کی، پھر پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، سدرہ تک تو جبریل ہے۔ اس کے بعد جبریل یہ کہہ کر رک گئے، حضور آپ جائیں، you can go, you can proceed, I can't come with you because I'm not like you۔ آپ جائیں، میں آپ کو نہیں روک سکتا کیونکہ آپ میری طرح نہیں، میں آپ کی طرح نہیں۔ اب اگر میں ایک بال برابر بھی گیا تو I would have been burned، میں جل جاؤں گا۔ فروغ تجلی بسوزت پرم، میں آگے نہیں جا سکتا اور آپ کو روک بھی نہیں سکتا، آپ میری طرح نہیں۔ یعنی حضور کو اپنی طرح نہ سمجھنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، حضرت جبریل کا عقیدہ، جبریل کا عقیدہ۔ آپ جائیں، میں آپ کو نہیں روک سکتا کیونکہ میں آپ کی طرح نہیں، اور آپ مجھے مت لے جائیں کیونکہ آپ میری طرح نہیں۔ تو یہ عقیدہ ہے جبریل امین کا۔ زور سے بولو کس کا ہے؟ اب ایک جملہ دماغ میں آ گیا، اللہ کرے پسند آ جائے، اور جو عقیدہ ہے جبریل امین کا، وہی عقیدہ ہے سارے مومنین کا، اور وہ یہ کہ نبی ہماری طرح۔ اور ایک بات اور سنتے چلیے، جیسے ہم لوگوں میں گٹ بندی ہوتی ہے نا، یہ تیرا، یہ میرا گروپ، یہ تیرا گروپ، یہ تیرا سیکٹ، یہ میرا سیکٹ، فرشتوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ جو ایک فرشتے کا عقیدہ وہی سارے فرشتے کا عقیدہ۔ فرشتوں میں کسی قسم کی بندی نہیں ہے، نہ گٹ بندی ہے، نہ چک بندی ہے، نہ نس بندی ہے، اور دیوبندی تو بالکل نہیں ہے، کوئی بندی نہیں ہے۔
تو جو عقیدہ جبرائیل کا ہے وہی میکائیل کا ہے، وہی اسرافیل کا ہے، اور وہی حضرت ملک الموت اسرائیل کا ہے، وہی عقیدہ۔ کیا عقیدہ ہے؟ زور سے بولو کہ نبی ہماری طرح نہیں ہے۔ جو عقیدہ جبرائیل کا وہی اسرائیل کا۔ اب جب حضرت اسرائیل ہمارے گھر میں آتے ہوں گے روح نکالنے، تو کیا سوچتے ہوں گے؟ ارے واہ، بندہ تو اپنے عقیدے کا، میں بھی نبی کو اپنی طرح نہیں سمجھتا، یہ بھی نبی کو اپنی طرح نہیں سمجھتا، میں بھی نبی کو بے مثال سمجھتا ہوں، یہ بھی نبی کو بے مثال سمجھتا ہے۔ بندہ اپنے عقیدے کا ہے، لیکن روح تو نکالنا ہے، اللہ کا آدیش ہے، حکم ہے، مگر اپنے عقیدے کا ہے تو ذرا پیار سے نکالیں، پیار سے نکالیں، ایسا نکالیں جیسے آٹے سے بال نکالا جائے، ایسا نکالو جیسے گلاب سے خوشبو اڑ جائے اور گلاب کو پتہ نہ چلے، کیونکہ بندہ اپنے عقیدے کا، تکلیف نہ ہو۔ اور جب ان کے گھر جاتے ہوں گے آستین تو چڑھا لیتے ہوں گے، اجتماع میں چیخ چیخ کے کہتا تھا نبی ہماری طرح ہے، اب دیکھ میں کیا کرتا ہوں، لے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ ان کی روح نکالتے ہوں گے تو صرف روح نہیں، اللہ جانے کیا کیا نکل جاتا ہوں۔ میں ان سے کہتا ہوں جماعت والوں ہم سے نہیں ڈرتے، نو پرابلم، ملک الموت سے تو ڈرو۔ ان کا وہی عقیدہ ہے جو جبریل کا ہے۔ اور کیا کہ حضور آپ جائیں، I can't stop you because I'm not like you. میں آپ کو نہیں روک سکتا کیونکہ میں آپ کی طرح نہیں۔ کس چیز نے جبریل کو روکا تھا؟ عقل نے، زور سے بولو، ادھر والے بولو، بدھی نے، عقل نے روکا کہ یہ جبریل اگر کراس کیا تو جل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عقل سلیم دیا، اسی لیے تو جب حضرت ابراہیم آتش نمرود میں اتر رہے تھے وہاں بھی جبریل سے برداشت نہیں ہوا، اپنا نشیمن چھوڑ کے پر بچھا کے کہا میں آئی ہیلپ یو، کیا میں آپ کی کوئی سہایتا کر سکتا ہوں؟ حل لک حاجتی یا ابراہیم، کیوں بھاگ کے آئے؟ عقل نے کہا کہ نیچے آگ ہے جل جائیں گے۔ تو اللہ نے فرشتوں کو عقل دی ہے، زور سے بولو، بدھی دی ہے، عقل کو انجام کی خبر ہے کہ آگے گیا تو جل جاؤں گا۔ فرشتوں کو وہ سوزے درو نہیں دیا ہے، وہ کیفیت میں جلنے کا لطف نہیں دیا ہے، وہ ہجر کی مستی نہیں دیا ہے، وہ عشق کی آگ کی تپش کا احساس فرشتوں کو نہیں دیا ہے، وہ فراق اور وصل کی کیفیت اللہ نے فرشتوں کو نہیں دی ہے، عقل دی ہے۔ عقل نے کہا اگر اوپر گیا تو جل جائے گا۔ اے سائد پور کے غیور سنیوں، میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا کہ اس رات اگر جبریل کی جگہ میرے نبی کا بلال ہوتا اور عقل کہتی رک جا تو اس کو بولتا کود پڑ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق مصطفیٰ، حب مصطفیٰ، حضور تاج العلماء، حضور شہنشاہ خطابت، شہنشاہ خطابت۔ تو رک گئے حضور، وہاں سے چلتے رہے عالم ناسوت سے عالم جبروت، وہاں سے عالم ملکوت، وہاں سے عالم لاہوت، وہاں سے عالم ہاہوت، پھر ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، 2 کمان کی لمبائی کے برابر، اتنا قریب، وہاں بھی کوئی تیسرا نہیں تھا۔ اے اللہ معاملہ کیا، راز کیا ہے؟ کہ حضور کہاں گئے؟ آپ نے بھی سنا ہوگا، سنتے آ رہے ہیں کہ معراج کی رات حضور لامکاں گئے۔ کہاں گئے؟ یہ لامکاں کا مطلب جانتے ہو؟ لامکاں means no place۔ جیسے میں کسی سے کہوں کہ کل مجھے لامکاں جانا ہے، نو پلیس، آپ کہیں گے یار یہ نو پلیس بھی کوئی پلیس ہے؟ یہ کیا حضور لامکاں گئے؟
لامکاں گئے، لامکاں گئے مطلب کیا؟ تب تک مولانا نے کہا نورانی میاں اللہ کی شان کو دیکھ کے لامکاں کہا گیا۔ اللہ کو اگر مکان میں رکھا گیا اور یہ مانا گیا تو یہ کفر، کیونکہ اللہ لامحدود ہے، مکان محدود ہے، اور جو اللہ کو محدود کہے اسلام اسے مردود کہے، تو خدا کی شان کو دیکھ کر لامکاں کہا ہے۔ اللہ سے ملنے گئے تو لامکاں گئے۔ میں نے پوچھا اے خدا کی شان کو دیکھ کر لامکاں کہنے والوں، کبھی ایک سیکنڈ کے لیے سوچا کہ اسی لامکاں میں مصطفیٰ بھی تو ہیں؟ میں پھر دوہرا رہا ہوں، اے خدا کی شان کو دیکھ کر لامکاں کہنے والوں، did you think for the moment، کبھی ایک لمحے کے لیے سوچا کہ اسی لامکاں میں مصطفیٰ بھی تو ہیں؟ اب جب تک میرا نبی لامکاں میں رہا، خود نبی کیا تھے؟ جب تک میرا نبی لامکاں میں رہا، خود نبی کیا تھے؟ اس کا جواب میں کیا دوں؟ درسگاہ کی درسگاہی بھی ٹھٹر کے رہ گئی۔ صوفیہ نے پردہ اٹھا کے کہا راضی ہے، گویا رب فرما رہا ہے کہ اے مصطفیٰ ہم نے تمہیں پیدا کیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، آمینہ کی کوکھ میں رکھا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، عبداللہ کا بیٹا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، عبد المطلب کا پوتا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، حلیمہ کا دودھ پلایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، تمہیں یتیم رکھا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، تم بچپن میں تم سے جانور چروائے تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، 12 سال کی عمر میں بزنس کروایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، ابو طالب کی انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، راہوں میں کانٹے بچھنے دیے تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، جسم پر اوجھڑی گرنے دی تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، طائف کی زمین پہ جسم لہو لہان ہونے دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، شعب ابی طالب میں 2.5 سال نظر بند رہنے دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، ہم نے رات ہی رات ہجرت کروائی تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، بدر و احد خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو اٹھوایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو فاطمہ کا بابا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، علی کا بھیا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، حضرت حسنین کا نانا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو مکان میں اس لیے رکھا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، اور رات ہی رات لامکاں میں بلایا تاکہ اپنے جیسا نہ سمجھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عید معراج النبی، حضور تاج العلماء۔ وہی بات علامہ اسماعیل حقی کہہ رہے ہیں، شاہدہ بوحدانیت الحق، اللہ کی وحدانیت سے دیکھنا شروع کیا۔ زور سے بولو، کیا کیا؟ دیکھنا۔ اللہ کرے کیچ کر لو تو مزہ آ جائے۔ نور مصطفیٰ نے دیکھنا شروع کیا۔ کیا دیکھنا شروع کی؟ شاہد بما اخرج من العدم الى الوجود، عدم سے وجود کو دیکھا۔ اور آسان کر دوں، نتھنگ سے ایگزسٹنس کو دیکھا۔ اور آسان کروں، ابھی آسمان نہیں، نور نے دیکھ لیا، اب آسمان بن رہا ہے، نور دیکھ رہا۔ ابھی نہ پہاڑ ہے، نور نے دیکھا، اب پہاڑوں کو بلند کیا گیا، نور مصطفیٰ دیکھ رہا ہے۔ ابھی نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے، نبی کے نور نے دیکھا، اب ایک ایک کر کے بن رہے ہیں، نور مصطفیٰ دیکھ رہا ہے۔ ابھی سورج چاند نہیں بنے، نور مصطفیٰ نے دیکھا، اب ایک ایک کر کے بن رہے ہیں، نور مصطفیٰ دیکھ رہا ہے۔ ابھی نہ کلیوں میں چٹک ہے، نہ غنچوں میں چہک ہے، نہ پھولوں میں مہک ہے، نہ دھرتی ہے نہ گگن ہے نہ پون ہے، نور نے دیکھا، اب ایک ایک کر کے سب بن رہے ہیں، نور مصطفیٰ دیکھ رہا ہے۔ ابھی نہ فرشتے ہیں نہ جبرائیل نہ میکائیل نہ اسرافیل نہ اسرائیل، نور مصطفیٰ نے دیکھا، اب سب کو بنایا گیا، اور نور مصطفیٰ، زور سے بولو،
دیکھ رہا، اور جب سے دیکھ رہا، جب کچھ بھی نہ تھا تب سے دیکھ رہا، مطلب صاف، گویا سارے جلوے دکھا کر اللہ پاک یہ فرما رہا ہو کہ اے میرے پیارے، ہم نے آپ کو سب سے پہلے اس لیے بنایا تاکہ جب لوگ گواہی دیں کہ یہ کس نے بنایا، وہ کس نے بنایا، تو لوگ سن سن کے گواہی دیں، تم دیکھ دیکھ کے گواہی دینا۔ تم دیکھ دیکھ کے گواہی دینا۔ نور مصطفیٰ دیکھ رہا، ابھی نہ آدم ہے نہ آدمیت ہے، نور مصطفیٰ نے دیکھا، اب عناصر اربع سے آگ پانی مٹی ہوا مکمل کر کے جس میں آدم کو بنایا جا رہا ہے، نور مصطفیٰ دیکھ رہا ہے۔ حضرت آدم کا ڈھانچہ تیار ہوا، نور مصطفیٰ دیکھ رہا ہے۔ ان کی ہڈی کے پسلی سے جناب حوا کو بنایا، نور مصطفیٰ دیکھ رہا ہے۔ پھر اچانک رب کعبہ نے وحدانیت رب سے نور مصطفیٰ کو نکال کر آدم کی پیشانی میں رکھ دیا۔ کیچ کرو، کیچ کرو، کہاں رکھا؟ آدم کے ماتھے پر، پیشانی میں رکھ دیا، اور حکم دیا فرشتوں کو، اے فرشتوں، آدم کا سجدہ تعظیمی بجا لاؤ۔ یہ فیضان نور مصطفیٰ تھا کہ سارے فرشتے پاس ادب میں جھک گئے، اور اس تعظیم کو نور مصطفیٰ دیکھ رہا۔ جنت کے محلات اور قصور میں آدم و حوا انجوائے کر رہے ہیں، نور مصطفیٰ دیکھ رہا ہے۔ اچانک حکم ہوا فَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے آدم و حوا، wherever you can go, whatever you can eat، جو چاہو کھاؤ پیو، لیکن یہ جو جھاڑ ہے، یہ جو گانچ ہے، اس گانچ کے پاس، اس درخت کے پاس مت جانا، اس سے کچھ مت کھانا، حتماً یہ غلط ہو جائے گا، مگر برکت میلاد مصطفیٰ دیکھ۔ توجہ چاہوں گا کہ جناب آدم کی پیشانی پر، میں بہت احتیاط سے بول رہا ہوں، بہت سے لوگوں کی زبان یہاں پھسل گئی ہے، آدم کی پیشانی پر غفلت کا ایک پاکیزہ پردہ ڈال دیا گیا۔ جس گانچ کے پاس جانے سے منع کیا گیا تھا وہی غفلت لے کے جا رہی ہے۔ گندم کا دانہ کھلا رہی ہے، گیہوں کا دانہ آدم نے کھایا، اس کی پاداش میں جناب آدم کو سرادیپ کی چوٹی پر دنیا میں اتار دیا، جناب حوا کو جدہ میں اتار دیا۔ کہاں جنت کے محلات، کہاں یہ دنیا کا اندھیرا؟ آدم و حوا ایک دوسرے کی تلاش میں گڑ گڑانے لگے، نہ وہاں جنت جیسی خوشبو، نہ رونق، ایک عجیب بدحواسی ہے۔ آدم رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہہ کر آدم رو رہے ہیں۔ آدم تو رو رہے ہیں، مگر جس زمین پر آدم کے چرن ہیں وہ زمین اپنے مقدر پر رقص کر رہی ہے، وہ جھوم رہی ہے، اور میلاد مصطفیٰ میں مست ہو کر کہہ رہی ہے اے آسمان دیکھ، پہلے نور وہاں سے دیکھ رہا تھا، اب نور یہاں سے دیکھ رہا۔ یہ سڑک چھاپ ملے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں آدم نے غلطی کر دی، معاذ اللہ، انہیں گیہوں نہیں کھانا چاہیے تھا، اللہ نے منع کیا تھا۔ یہ کیسی نالائق اولاد ہے، جب باپ کے نہ ہو سکے تو آپ کے کیا ہوں گے؟ میاں اگر تم سے کوئی کہے تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا کہ وہ گیہوں کا دانہ، توجہ ہے، وہ گیہوں کا دانہ کھانا بہت ضروری تھا۔ It was most necessary to eat. کھانا ضروری تھا۔ اگر یہ جملہ دل میں اتر جائے تو دعا دینا، اور مجھ سے زیادہ ان نوجوانوں کے لیے جنہوں نے یہ منظر پیش کیا کہ وہ گیہوں کا دانہ کھانا، بولو، ضروری تھا۔ کیوں؟ کیونکہ آدم نے اگر وہ گیہوں کھایا نہ ہوتا تو ہم غلاموں نے مصطفیٰ کو پایا نہ ہوتا۔
آج میں وعدہ کر کے آیا ہوں حضور کا میلاد پڑھوں گا. تقریر سننا ہے تو کل پرسوں بھی دو موقع ہے. آج حضور کا میلاد ہی سنو. نور مصطفیٰ اس منظر کو دیکھ رہا. پھر وہاں سے نور چلتے چلتے حضرت شیس حضرت ادریس گھومتے گھومتے حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی میں آیا تو حضرت نوح کی ناؤ کو دنیا ڈوبا نہ سکی. چلتے چلتے وہی ابراہیم کی پیشانی میں آیا تو آتش نمرود ابراہیم کو جلا نہ سکی. وہی نور مصطفیٰ اسماعیل کی پیشانی میں آیا تو گردن پر چھری چلی مگر گردن کاٹ نہ سکی کیونکہ نور مصطفیٰ دیکھ رہا. چوکتے کیوں ہو کہ گردن بچ گئی؟ گردن اسی لیے بچی کیونکہ اسماعیل کی پیشانی میں نور مصطفیٰ تھا. اور نبی دیکھ رہے کہ بابا آپ اکیلے نہیں، میں ہوں. یاد رکھنا ایک طرف دادا اسماعیل ہیں، ان کی گردن پہ چھری چلی تو گردن بچ گئی. زور سے بولو. ادھر پوتا شبیر کربلا میں حسین، یہاں بھی گردن پہ چھری چلی مگر گردن کٹ گئی. دادا کی گردن بچ گئی، پوتے کی گردن کٹ گئی. اے اللہ معاملہ کیا؟ تو عالم خیال میں جواب ملا. کہا سن اسماعیل کو، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں، اسماعیل کو مینا میں بچا کر نور محمدی کو بچا لیا اور کربلا میں حسین کو قربان کر کے دین محمدی کو بچا لیا.